چلو اے تشنگان معرفت سیراب ہو چل کر رواں فیض کا دریا معین الدین چشتی کا، الہی تابود و خورشید ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی۔ ولی نبی کے وسیلے سے مقرب الہی ہو کر دوسروں کے لیے فیض رسا بنتا ہے، جس طرح ایک آتشی شیشہ آفتاب سے حرارت لے کر اپنی روشنی کو دوسرے مقام تک پہنچاتا ہے۔ اگر کسی آئینے کو آپ سورج کے سامنے لے کر کھڑے ہو جائیں اور اس کو ذرا سا ہلکا سا ٹن دے، اگر وہ تاریکی مکان میں اس کی روشنی پہنچ جاتی ہے تو وہ مکان بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ولی جو عابد و زاہد ہوتا ہے، جو عبادت و ریاضت اور مجاہدے کی منزل سے گزرتا ہے، ولی اپنی قابلیت کے سبب آفتاب نبوت سے عرفان الہی کی حرارت لے کر دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان اولیاء کرام کے ذریعے قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ولی کی کرامت کیا ہے؟ ولی کی کرامت گویا انبیاء کرام کے معجزے کے دریائے ذخار کا ایک قطرہ ہوتا ہے، جو لوگوں کے اذہان و قلوب پر، جو لوگوں کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ضلالت و گمراہی کی گھنگور گھٹاؤں کو اپنے کشف و کرامت کے ذریعے دور کر کے انہیں حقیقت و معرفت کا صاف و شفاف آئینہ بناتا ہے۔ انہی اولیاء کاملین میں سے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذاتی گرامی ہے، جنہوں نے ہندوستان کے رہنے والوں کو نور حق کی روشنی دکھائی ہے۔ اس وقت جبکہ ہر طرف فتنہ و فساد کا بازار گرم تھا، یہ سرزمین جہالت و گمراہی کا گہوارہ بنی ہوئی تھی، ہر طرف کفر و شرک کی زہریلی ہوائیں چل رہی تھی، ایسے دور پر فتن میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں۔ آپ آئے نہیں بلکہ بارگاہ مصطفیٰ سے بھیجے گئے۔ آنے اور بھیجے جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آنا اپنی ذمہ داری پر ہوتا ہے اور بھیجنا بھیجنے والی کی ذمہ داری پر ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے اجمیر شریف کو ایک مرکزی حیثیت عطا فرمائی۔ آپ یہیں سے دعوت دین لوگوں کو دے رہے ہیں، انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں، محبت کی تعلیم دے رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، دور دراز سے چل کر آنے والوں کو آرام کے لیے جگہ فراہم کر رہے ہیں۔ ان سے ان کا دھرم نہیں پوچھا جا رہا ہے، ان سے ان کی ذات نہیں پوچھی جا رہی ہے، بلکہ انسانیت کے نام پر خدمت فرما رہے ہیں۔ اس درمیان پریشانیاں بھی آپ کو اٹھانا پڑی، لیکن ان پریشانیوں کے مقابلے میں آپ ہمت و استقلال سے کام لیتے رہے۔ باطل کے ہر محاذ پر اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال نہیں ہے، کفر ہمیشہ سرنگوں ہوتا رہا ہے، اسلام کی ترویج و اشاعت کا دائرہ بڑھتا چلا گیا ہے، یہاں تک کہ جو سنگ دل تھے، جو بغاوت پر آمادہ تھے، جن کے دلوں میں عداوت تھی، جب سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آئے ہیں اور جب آپ کی نظر کرم ان پر پڑی ہے تو ان کے دلوں کی دنیا بدل گئی۔ جو سنگ دل تھے وہ معمدل بن گئے ہیں، اسلام کے سچے عاشق و شیدائی بن گئے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات تھی، جنہوں نے باطل کے ہر منصوبے کو ناکام بنا دیا اور سرزمین ہند پر اسلام کی شمع کو روشن کیا ہے۔ در حقیقت آپ کی مبارک زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس وقت دربار خواجہ سے مسلسل خدام حضرات کی جانب سے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، بہت عمدہ ماشاءاللہ وہ حضرات معلومات فراہم کر رہے ہیں اور زائرین کا بےحد خیال فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ زائرین کی خدمت کا خیال رکھیں، حتی الامکان انہیں سہولت فراہم کرتے رہیں اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ یقیناً لوگ دربار خواجہ میں حاضر ہو کر سرکار کی چوکھٹ کو چوم کر آپ کی خدمات کا اعتراف کریں گے۔ آپ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی چہیتے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اس خاکسار کی جانب سے سرکار کی بارگاہ میں سلام و قدم وسیع کا نذرانہ پیش فرما دیں اور دعا فرمائیں۔ یوں تو آپ سرزمین ہند کے سبھی لوگوں کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرماتے ہیں۔ آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں، دیار ہند معطر ہے تیری خوشبو سے، تو عجب پھول ہے باغ مصطفائی میں۔ میرے آقا سرکار غریب نواز کا دربار وہ دربار ہے
جہاں بلا تفریق مذہب و ملت، ہر مذہب و ملت کے لوگ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ دربار خواجہ میں حاضری دیا کرتے ہیں، اور سب کی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سلطان الہند خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدس عرس کی بہاریں سبھی کو بہت بہت مبارک ہوں۔ میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، الہی میرے خواجہ کا آستانہ تا قیامت سلامت رہے، آمین بجا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔